اذکار ہیں، جتنے بھی ذکر آپ کریں گے بے عشق مصطفیٰ کے کچھ نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، بہت سارے مدرسے ہیں آج حضور کی گستاخی بھی کرتے ہیں اور بخاری بھی پڑھاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین بھی چلتی ہے، حضور کو ہلکا جانتے ہیں، کبھی بڑا بھائی، کبھی پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، یہ ساری باتیں، لیکن پھر حضور کی حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، وہ بخاری بھی یاد ہے ان کو۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو ان کے لیے کہا گیا یہ صرف اور صرف اوپر کا مسئلہ ہے، بے عشق مصطفیٰ پڑھتے ہیں جو بخاری۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا بے عشق مصطفیٰ پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو، آتی نہیں بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، دین اور دنیا کی دولتوں سے مالا مال عطا فرمائے، خصوصیت کے ساتھ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کی حفاظت فرمائے، جلد سے جلد ان کی رہائی عطا فرمائے۔ سب سے پہلے کون پیدا ہوا دنیا میں؟ سب سے پہلے کیا پیدا ہوا؟ حدیثیں الگ الگ ہے۔ سنیوں میں مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ سب کو پتا ہے، لیکن حدیثیں اور بھی ہے۔ ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے قلم کو پیدا کیا، اور ایک حدیث میں یہ ہے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ کو پیدا کیا، ساری کائنات سے پہلے۔ یہاں پر کوئی نور کا ذکر نہیں ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، ایک جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو پیدا کیا، اور ایک حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو پیدا کیا، اور ایک حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ کو پیدا کیا۔ آخر سب سے پہلے آیا کون؟ تو یہ فیصلہ جو ہے صرف عاشقان رسول ہی کر سکتے ہیں۔ آئیے اسی کو جاننے کے لیے مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کے اس کلپ کو سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ آئیے سب سے پہلے ہم سنتے ہیں مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کو۔ سب سے پہلے کون پیدا ہوا دنیا میں؟ سب سے پہلے کیا پیدا ہوا؟ حدیثیں الگ الگ ہیں۔ سنیوں میں مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے، باقی آپ ہی کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ پتہ ہے، ہر سنی کو پتہ ہے کہ سب جانتے ہیں حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے، حضور نے کیا فرمایا؟ میرے نور کو پیدا، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن حدیث اور بھی ہے۔ حدیث میں، ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ اور ایک حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا، ساری کائنات سے پہلے۔ کسی بھی چیز کا ذکر نہیں ہے وہاں، کسی بھی نور کا ذکر نہیں۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا، تختی جس پر ساری کائنات لکھی گئی ہے، یہ لوح محفوظ کو۔ اب تطبیق دے کر کے بتاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، ایک حدیث میں حضور فرما رہے ہیں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، ایک حدیث میں فرما رہے ہیں سب سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا۔ آخر سب سے پہلے آیا کون؟ تو یہ فیصلہ جو ہے صرف عاشقان رسول کر سکتے ہیں۔ فنا فی الرسول، عاشق رسول اقبال لاہوری فرماتے ہیں، قلندر لاہوری علامہ اقبال یہ کہتے ہیں اس کا فیصلہ یہ ہے یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، ساری چیزیں آپ ہیں یا رسول اللہ۔ جو حدیث میں حضور نے فرمایا لوح پہلے پیدا ہوا،
قلم پہلے پیدا ہوا، کتاب پہلے پیدا ہوئی۔ اقبال نے کہہ دیا یہ ساری چیزیں نام الگ الگ ہیں، سب کا مراد ایک ہی ہے، یا رسول اللہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اور پھر ایک جگہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے پیدا ہوئے، سب سے پہلے پیدا ہوئے، اور پھر سب سے اخیر میں آئے، سب سے اخیر میں آئے۔ اس کو بعض شارحین یوں کہتے ہیں کہ بیج زمین میں بویا جاتا ہے، زمین میں سب سے پہلی چیز کیا ہوئی؟ بیج۔ بیج سے پودا نکلا، پودے سے شاخیں بڑھتی گئی، درخت ہو گیا، درخت ہو جانے کے بعد ٹہنیاں، پتے، پھر اس کے بعد پھول لگے، پھول کے بعد پھل آئے، اور پھل کے بعد اندر کیا نکلا؟ بیج۔ یعنی اس درخت کی آخری چیز وہی بیج ہے جو زمین میں ہم نے بویا تھا، جو زمین میں بیج تھا وہی پکنے کے بعد آخر میں وہی بیج آیا۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اس میں ایک بات کی طرف میں آپ کو لے کر کے آ رہا ہوں، ذکر کیا ہے، کتاب کیا ہے، نور کیا ہے، لوح کیا ہے، قلم کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سب ذات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ بہرحال میرے عزیزو، ذکر الہی میں اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو تو پھر وہ ذکر کی مجلس ہی نہیں ہے، ذکر کی مجلس ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی پہنچا ہوا آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں بہت پہنچے ہوئے ہیں، اللہ والے ہیں، اور ان کے اندر شریعت ہے ہی نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ہی نہیں، تو سمجھ لینا کہ وہ کھلا شیطان ہے۔ چاہے وہ تمہارے سامنے شعبدہ بازی کر کے دکھائے، جس کو تم کرامت سمجھتے ہوں گے، آسمان میں اڑ کر کے دکھائے، پانی میں چل کر کے دکھائے، اگر میرے مصطفیٰ کی محبت نہیں تو وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، اللہ تک پہنچنا ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات سے ہی جانا ہوگا، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہم سب کو چلنا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں تقریر کی غرض سے نہیں بیٹھا، مجلس ذکر ہماری قائم کرنی ہے، اس سے پہلے دلوں کو گرم ہونا بھی ضروری ہے، اور ہمیں پتہ ہے سنیوں کے دل گرم ہوتے ہیں تو نام مصطفیٰ سے ہوتے ہیں، اور جب تڑپ پیدا ہو جائے میرے مصطفیٰ کی محبت کی تو دل جب کھل جاتا ہے اور اللہ کے ذکر کی برکتیں اس میں اترنے لگتی ہیں۔ جو بند دل ہیں یا زنگ آلود ہیں اس کو چھانٹنے کے لیے میرے مصطفیٰ کا ذکر کافی ہے۔ جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہو وہ یاد آتے ہی اس کا دل مچلنے لگتا ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے، اور جب دل دھڑکنے لگے تو اس گرما گرمی میں ہی اسے سب کچھ دیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں نقش کرنے کے لیے تپانا پڑتا ہے۔ ہاں، سونے کو نقش کرنے کے لیے پہلے آگ میں تپایا جاتا ہے، جب وہ گرم ہو جائے تو چھوٹی سی ہتھوڑی سے اس پر اچھا خاصا نقش بن جاتا ہے۔ تو ہمیں پہلے اپنے دل کو تپانا ہے عشق مصطفیٰ میں، پھر ذکر الہی کی ضرب لگاؤ اس دل پر، دیکھنا پھر نقش بنتا چلا جائے گا، نقش بنتا چلا جائے گا۔ لیکن جتنے بھی اذکار ہیں، جتنے بھی ذکر آپ کریں گے، بے عشق مصطفیٰ کے کچھ نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، بہت سارے مدرسے ہیں آج، ہاں، حضور کی گستاخی بھی کرتے ہیں اور بخاری بھی پڑھاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین بھی چلتی ہے، حضور کو ہلکا جانتے ہیں، کبھی بڑا بھائی، کبھی پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، یہ ساری باتیں، لیکن پھر حضور کی حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، وہ بخاری بھی یاد ہے ان کو۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو ان کے لیے کہا گیا یہ صرف اور صرف اوپر کا مسئلہ ہے، بے عشق مصطفیٰ پڑھتے ہیں جو بخاری۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا بے عشق مصطفیٰ پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو، آتی نہیں بخاری۔